اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار والا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, خوش اپنے 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 گھروں میں اللہ خوش رکھے. تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے. اللہ تمہیں دین دنیا کی دولت نصیب کرے. جو اس جوانی میں تو وہ نے اسلام کے کام کو پھیلانے کا بیڑا لیا ہے. اللہ تم کو اتنی اچھی ہدایت دیا ہوگا تو جب ہی جا کے یہ کام شروع ہوگا. اللہ کے ہدایت کے بغیر, اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو کام ہم جوانی میں نہیں کر سکتے وہ ہمارے بچے کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تم کو سب کو اچھی توفیق دے. تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے, اور تمہارا ساتھ ان کو پورا دین دنیا میں دونوں میں تمہارا ساتھ قائم رکھے. تمہارے اولاد کو بھی اللہ صالحین اور صابرین بنائے, اور تمہارا نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. بچوں کیا ہے, دنیا میں ہم لوگ آئے ہی تو ایک جانا ہی ہے, لیکن ہم لوگ کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ ہمارے اخلاق چھوڑ کر جائیں گے, ہمارے کیریکٹر اور ہماری پیار بھری باتیں ہی. جب ہمیں مر جائیں گے تو یہ لوگ بات کریں گے کہ بولے دیکھو مولانا مرحوم مر گیا, بہت اچھا تھا, بہت پیار محبت سے باتیں کرتا تھا. تو ہم سب کے ساتھ صلح رحمی کریں گے, خطا رحمی کسی سے نہیں کریں گے انشاءاللہ. محبت بانٹیے اور آپس میں ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے رہیے, کہ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے. جب کوئی ہمیں یاد نہیں کرتا, ایسا ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں یاد نہیں کرتا تو ہم کیوں ان کو یاد کریں. زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہی سوچ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے, دستگیر کرے, اور آپس میں ایک دوسرے میں خلوص پیدا کرے, ہمدردی دے. آمین. جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی, اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا, جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا, اس پر 10 رحمتیں اللہ نازل فرمائے گا. الحمدللہ. اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے بچوں کہ ہر جمعہ کے دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے, سورہ کہف پڑھیں گے, اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ. جو بیٹی اپنے ماں کی اور جو بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. صرف دنیا کے معاملات میں ہی نہیں, آخرت میں بھی ناکامی ملتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کے عیبوں غلطیوں کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو. جب ہم کسی کو ایک انگلی دکھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہم کو اپنی طرف دکھاتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو درست کرو, یہی کافی ہے. الحمدللہ. بہترین انسان اعمالوں سے پہچانا جاتا ہے, ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرو, ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے. اسلام کی بہترین خصلت شرم و حیا ہے. طبیعت کی نرمی اور سخاوت وہ انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. اے اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے, ہر بری گھڑی سے, ہر بری رات دن سے. اس لیے ہر لمحے ہمیں آنے والے وقت کی آفتوں, مصیبتوں, پریشانیوں سے, غموں سے, فکروں, دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ. جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی باقی بستی ہے. تو جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے, جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہے. ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آمین. خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی, بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے. دعا کیجئے, دعا دیجئے اور دعا لیجئے. الحمدللہ. یا اللہ, میری دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب الکریم آپ تمام کی زندگی خوبصورت بنا دے. دین و دنیا کی تمام خوشیاں آپ تمام کو نصیب کرے. یا اللہ, میرے گھر والوں کی, میرے والدین کی, بہن بھائیوں کی, تمام مسلمہ کی خیر فرما. تمام کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما. جو تیرے سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسا برداشت کرے گا. جو تیرے بادل کی غرض سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے. جسے تیری رحمت اور پیار اور خلوص کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کر سکتا ہے. تو یا اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما, کرم فرما, اور ہم تمام کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر, جانے اجانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما. ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں درگزر کر دے. آمین. یا اللہ, ہمیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما,
دین کا دائی بنا دے، ہمیں اسلام کے احکامات پر پابندی سے چلنے کی توفیق دے، ہمارا شمار صالحین اور صابرین بندوں میں فرما، اور ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی اور شکر گزاری کرنے کی اور ثابت قدم رہنے کی ہم تمام کو توفیق دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بچے یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کر، ان کے گھروں میں روشنی ہی روشنی برسا دے، اور ان تمام کے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، اور جو بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان تمام کو دی، ان تمام کو جسمانی اور روحانی قوت عطا فرما، جو اس کام کو جوانی میں کرتے ہیں اللہ ان کو اور بھی طاقت دے، اور جو بچے جو بھی جوانی میں عبادت کرتے ہیں اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، بوڑھے ہو کر تو سب ڈر کے مارے موت کے خوف سے تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن جوانی میں اپنے نفس کو مار کر جو آ کر یہاں بیٹھے ہیں بچے، اللہ تم کو اللہ کتنا ذرا اجر دیتا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تو بہت خوش رہتی ہوں کہ جو میں نہیں کر سکی وہ میرے بچے کر رہے ہیں، تو اللہ ان تمام کو اور بھی دین کی طرف بڑھنے کے توفیق دے، ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی توفیق دے، اور جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ یہ کبھی ختم نہ ہو، ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے بعد بھی ایسا ہی جاری رہے، بچوں کے بچے بچوں کے بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ قائم رہے، بس میری یہی دعا ہے۔ اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، جو بھی اللہ نہ کرے قرض کے بوجھ سے پریشان ہے تو ان کے قرض کو چکا دے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، بچوں کی بے روزگار ہوئی تو ان کو بھی روزگار عطا کرنا، یا اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما، اور ہم کو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی غفور رحیم ہے، ایک دروازہ من ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا میرا مالک مشکل کشا، یا اللہ ہماری تمام مدد کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو بچے یہاں آئے ہیں بیٹھے ہی تمام بچے غور سے تو بھی پڑھاتے ہیں، وہ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ، سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت آ کے جمع کیا۔ دیکھو بہنوں، کل کی جو آیتیں تھی، میں نے کل بھی میرے گروپ میں میسج ڈالی تھی کہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سب بہنیں پلیز جوائن کریں، کیونکہ بہنوں جو آیتیں کل تھی وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا تھا کہ ہم کو کیا کرنا ہے نا، کیسے رہنا، کیا کرنا۔ اللہ دیکھو کتنے سارے احسانات، کتنے سارے انعامات ہم پر بارش کی طرح برسا رہے، یہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، قرآن کی دولت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی سنتیں، ان کی سیرت، ان کی باتیں، ان کے اخلاق، یہ سب کتنے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اس اسلام پر چلے، اس شریعت پر چلے، الحمدللہ، غیروں کے طریقوں پر نہ چلے، اور ہم سب مل کر ایک رہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ایک گروپ، ایک جماعت بنے جو کیا کرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ دیکھو بہنوں، اب سمجھ جاؤ میں آپ لوگوں کو بول رہی ہوں کہ دیکھو بھائی، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، اور ہم کو بھی جوش آ جاتا ہے کہ ہاں میں انشاءاللہ یہ کام کروں گی۔ اب میں یہاں سے باہر نکلی، کوئی سگریٹ پی رہا تھا تو میں نے کیا کی، فوراً ہاتھ سے سگریٹ لے لی اور اٹھا کے اس کو پھینک دی یا توڑ دی، یہ نہیں سکھاتا اسلام۔ اوکے، تو یہاں پہ دائی کیسے بننا ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ دیکھو بہنوں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، ہاں، ایمان کے 3 درجے ہوتے، اول تو اپنے ہاتھ سے روکنا، دوسرا اپنی زبان سے روکنا، اور تیسرا اپنے دل میں اس کو برا جاننا۔ جو گناہ ہو رہا ہے نا، وہ جو بھی گناہ ہو رہا ہے، کوئی کہیں ٹی وی چل رہی ہے، کہیں گانے بج رہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے ہمارے آس پاس، تو ہمارے ایمان کے 3 درجے پہ، ایک تو کیا ہے
اپنے ہاتھوں سے روکنا. چلو بچے دیکھ رہے ٹی وی تو ہم اتنا تو استطاعت رکھتے ہیں نا کہ میں گئی, میرے بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ریموٹ لے لیا اور چھین کے میں نے بند کر دیا. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر دیکھ رہے, اب شوہر کو تو میں ہاتھ سے چھینوں گی تو بھائی جھگڑے ہو جائیں گے. تو کم از کم میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ زبان سے بول سکتی ہوں کہ دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو نا, چلو نہ کچھ اور اچھا دیکھتے, کیوں یہ دیکھ رہے ہو بیکار کے, دیکھو ہمارے اعمال ہی خراب ہوں گے, ہے نا. کچھ ایسا دیکھو نا کہ جس میں گناہ بھی نہ ہو, بیٹھ کے ہم سب فیملی بھی دیکھ سکے. ہاں, کوئی اچھی چیز ہو جس سے ایمان بھی مضبوط ہو. ہم پیار محبت سے نرمی سے بول کے دیکھیں, اگر سن لے تو الحمدللہ, نہیں سنیں گے تو کچھ بھی نہیں. اب وہی ٹی وی کے سامنے ساس سسرے بیٹھے, اب یہاں پہ تو نہ میں ہاتھ سے روک سکتی ہوں, نہ میں زبان سے کچھ بول سکتی ہوں, ہے نا, ورنہ تو بکھیڑے ہو جائیں گے پورا. مطلب ہم تو حکمت سے کام لیں گے نا بہنوں, جھگڑے بھی نہیں کرنا ہے. تو کم از کم اپنے دل میں اس چیز کو ہم کیا کریں گے, برا جانیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے, میں نے کل وہی سمجھائی. چاقو بہت ساری قسم کی ہوتی ہے نا, مگر کون سی چاقو کس پر استعمال کرنا ہے وہ بھی حکمت کی بات ہوتی ہے نا بہنوں. تو اسی طرح ہماری زبان پہ ہمیشہ نرمی رہے, محبت رہے, ہے نا. ایسی صحیح دعوت دینا چاہیے بہنوں کہ انسان جو ہے نا وہ سن لے, سمجھ لے. ہم تانے دے کے یا کسی کو بہت برا بھلا کہہ کے, ہے نا, 900 بلیاں کھا کے حد چلی, دیکھو اب آ گئی, اب ایسی اب ویسی, یہ تو جہنمی, یہ تو ایسی, ایسی ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے. تو بہنوں یاد رکھنا, اگر ہم سب اس دعوت کا کام نہیں کرتے, ہاں, اب میں یہ سنی تھی کل, اب میں بولتی چھوڑو نا یار, مجھے کیا کرنا ہے, ہاں, میں کیوں دعوت کا کام کروں, میرے اوپر تو یہ ذمہ داری نہیں, میں اللہ اللہ کر کے میری نمازیں پڑھ رہی ہوں نا, میرا سب اعمال کر رہی ہوں نا, مجھے کیا کرنا ہے کسی سے بھی, ہے نا. ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی میں کیوں یہ کام کروں, مجھے نہیں کرنا. ہاں, تو بہنوں یاد رکھنا, اگر یہ امت یہ کام نہیں کرے گی, کیونکہ پہلے کی امت بھی ایسی تھی بہنوں, جب ان کو بھی ایسے ہی کہا گیا تھا. بہنوں دیکھو, بہنوں پہلے کی امت کا اور ایک پلس پوائنٹ کیا تھا کہ نبی وہاں پہ لگاتار آ ہی رہے تھے. ہاں, ایک کے بعد نبی آ رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑی. ان کو بھی تھا کہ نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو, مگر جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پتہ ہے بہنوں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ اس گناہ میں جو ہے وہ گناہ کر ہی بیٹھتا ہے. سمجھ میں آتا ہے. آج بھی دیکھو بہنوں, اب تو کوئی نبی نہیں آنے والے, ہے نا. ہم کو پتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ وہ لاسٹ ہے نا, خاتم النبیین. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. تو بہنوں یہ کام, یہ دعوت کا کام پھر کون کرے گا بہنوں, تو یہ مجھ پہ اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے بہنوں. اور اگر میں سوچتی ہوں کہ میں نماز پڑھ لوں گی, میں اپنا دیکھ لوں گی, مجھے کیا کرنا ہے, تو یاد رکھنا بہنوں, اگر کوئی جماعت, اگر یہ امت یہ کام نہیں کرے گی تو آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ سزا بھیجے گا. اور ہم کتنی بھی دعائیں کرے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بہت سارے بولتے نا برے انجام ہے بہنوں, میں تو 2-3 ہی بتا رہی ہوں. ایک تو ہماری اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے کرو, نہیں کر رہے, تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ڈس اوبیڈینٹ بھی ہو رہے, ہم نافرمانی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بولو, نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو, ہے نا, مگر حکمت کے ساتھ بہنوں, یاد رکھنا. اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا, وہ فلاح پائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھو بہنوں, میں ایک حدیث ہے بہنوں جس کا مفہوم بتا رہی ہوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کشتی ہے, ہاں, ایک کشتی ہے, 2 مالے کی ہے, ایک شپ ہے, بہت بڑی شپ ہے, 2 مالے کی ہے. نیچے کے لوگ ہیں اور اوپر کے لوگ ہیں. اور جو اوپر جو لوگ رہتے ہیں فرسٹ فلور میں, ہاں, ایک بوٹ, ایک شپ جا رہی ہے پانی میں, اور نیچے کے لوگ ہیں, اور اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے پاس پانی ہے. اب اوپر والوں کا کام تھا کہ برابر سے نیچے والوں کو پانی دیتے رہے, مگر اوپر والے کمزور تھے, کبھی دے رہے کبھی نہیں دے رہے. نیچے والوں نے دیکھا کہ بھائی دے ہی نہیں رہے برابر سے, اور کون جائے گا بار بار اوپر لینے کے لیے. تو وہ لوگ نے کیا کیے, سوچے کہ چلو نا بھائی, نیچے تو کھڈا ہے, ہاں, کھڈا بنا کے پانی لے لیتے, کیوں بار بار اوپر جانا. تو نیچے والوں نے کیا کیا, کھڈا کر دیے. تو بہنوں کیا ہوگا, جو شپ جا رہی ہے پانی میں وہ کیا ہوگا, وہ شپ
پوری کی پوری ڈوبے گی. اور جب نیچے والے تو پہلے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی سیف نہیں رہیں گے. بہنوں یاد رکھنا, اگر میں اور تم دعوت کا کام نہیں کریں گے, صرف اللہ اللہ کر کے اپنا اپنا دیکھیں گے, یہ سوچ کے کہ ہم لوگ بچ جائیں گے, تو نہیں بچیں گے. بہنوں یاد رکھنا, جیسے وہ نیچے والوں نے کھڈا کر دیے اور کسی نے روکا نہیں, ان کو ٹوکا نہیں, اور وہ غلط کام کر رہے, تو یاد رکھنا وہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دس از دا کانسیکوینسز. بہن یاد رکھنا, ایک جماعت کھڑی ہونی ہی چاہیے جو کیا کر رہی ہے, امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. دیکھو بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے واقعات ہیں نا بہنوں. طائف کا سفر, کل میں نے وہ قرآن کلاس میں سنی تو میرے ذہن میں وہ یاد آیا کہ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماشاءاللہ مطلب وہ خود ماشاءاللہ تھے, ان کے گھر والے تھے, مکے والوں میں بھی آ رہا تھا ہے نا دین کا کام. کیا ضرورت تھی بہنوں اپنے گھر کو چھوڑنا, دوسرے ایک شہر میں جانا, وہاں پہ دعوت کا کام کرنا. اور طائف کے لوگوں نے کیا کیا, سب کو ہسٹری پتا رہے گی نا, ان کو کتنا برا بھلا بولے, ان پہ پتھرے مارے, ہاں ان کے جوتے مبارک لہو لوہان ہو گئے. ہاں وہ جا کے پھر ایک باغ میں آسرا لے لیے. کیسے لوگوں نے ان کے پیچھے جو ہے نا بینڈ باجا بجائے, ان کو کتنا ہیوملیٹ کرے تھے, ہے نا. یہ سب ہم نے پڑھے ہسٹری میں بہنوں. تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ باپ رے وہ لوگ کتنا کرتے تھے بہنوں, صحابہ کتنا کرتے تھے. تبوک کی لڑائی میں نکلے تھے تو پتہ ہے بہنوں, ایک ایک کھجور, اتنے سارے لوگوں کو پورے دن میں صرف ایک کھجور ملتی تھی بہنوں, صرف ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے. پورے سفر میں ایک ایک بندے کو ایک ایک کھجور. تو جب پوچھا گیا کہ بھائی تم لوگ ایک ایک کھجور پہ کیسے سروائیو کر رہے تھے, سفر میں جا رہے بہنوں اور ایک ایک مسلمان کو ایک ایک کھجور دیا جا رہا ہے, تو کہا کہ تم کیسے ایک کھجور پر تھے. تو بولے کہ ہم کو تو قدر جب آئی جب وہ ایک بھی نہیں رہا, یعنی ہم کو ایک دیا گیا اور دو بندوں پہ شیئر کرنا پڑا, بانٹنا پڑا, تو تب جا کے وہ ایک ایک کھجور کی ہم کو قدر پتا چلی. پورا پورا دن وہ ایک کھجور کو منہ میں رکھ کے چوستے تھے بہنوں. یہ قربانی دی گئی, ایسی لاکھوں قربانی ہے بہنوں, پر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, رائٹ. تو یاد رکھنا بہنوں, یہ دین اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ دین پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قربانی دو, اپنے مال کی, جان کی, وقت کی, صلاحیت کی, ہر چیز کی قربانی دو. ایسے ہی صدیق اور صدیقہ نہیں بن جاتے بہنوں. حضرت ابوبکر صدیق ہے نا, کیا ایسے ہی صدیق بن گئے تھے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام کرتے کرتے کر سکتے تھے نا بہنوں, آرام سے اپنی نمازیں پڑھ رہے, قرآن کی تلاوت کر رہے, روزے رکھ رہے, تسبیحات پڑھ رہے, ہاں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بن جاتے نا. پر وہ مقام کے لیے کیا کرنا تھا بہنوں, کیا کرنا چاہیے مجھے اور تمہیں, کیا قربانی. ہاں ریلیکس نہیں رہتے تھے بہنوں, محنتیں کرتے تھے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے. بہنوں یہ لوگ کبھی بھی ہے نا اطمینان سے نہیں بیٹھتے تھے. ان کو ایسا تھا کہ میں اور کیا کروں, میں اور کیا کروں, میں اور نیکیوں میں کیا اضافہ کروں. یعنی کہ سمجھ میں آ رہا ہے, they used to go on doing, یعنی اضافہ کرتے چلے جاتے تھے. یہاں ہم ایک کلاس آتے ہیں تو بولتے ہیں بس ہو گیا نا, اور کیا کریں گے, ہو گیا نا, ختم نا, اور کتنا کرنا ہے نا, بس ہو گیا, اتنا کر رہے نا, بس ہو گیا. پر صحابہ کبھی ایسا نہیں سوچتے تھے. صحابہ used to always increase in their عبادت, یعنی کہ کبھی بھی ان کا ہمیشہ رہتا تھا کہ میں اور کیا بھاگ دوڑ کروں اس دین کے لیے, اور کیا محنت کروں. مریم علیہ السلام بھی صدیقہ ایسی تو نہیں ہو گئے نا بہن, کتنی عبادت کیے, کتنی دین کا کام کرے, دعوت کا کام کرے, تب جا کے یہ مقام ملتا ہے. آزمائشوں میں کھڑے رہتے بہن, سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی چیز اللہ تبارک تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ کیا کرے, دین کی خدمت کرے, بھاگ دوڑ کرے, اس کے لیے جد و جہد کرے. ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے بہنوں. یہ پتا ہے ہم کو تو مطلب ہم لوگ, ہماری زندگی کی آئس جیسی ہے, پگھل رہی ہے ہماری زندگی, ہے نا. کب موت آئے گی پتا نہیں. ہم کو لگتا ہے کہ آج تو میں صحت مند ہوں, ہٹی کٹی ہوں, مجھے کیا ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں. پر ہم کو ایک سیکنڈ کا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کب کل کیا کیسے ہوگا, وی ڈونٹ نو, رائٹ. اور پتا نہیں کہ جب بھی موت آ جائے تو کم از کم اس حال میں تو جائے کہ کچھ کر کر آئے ہیں. ہاں نبی کے سامنے جانا ہے بہنوں. یاد رکھنا بہنوں, جو بھی دعوت کا کام کرے گا, اسلام کو پھیلائے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دیں گے.
सोचो बहनों, अफसोस है कि आज हमने कुरान को छोड़ रखा है, हम ये दीन को फैला नहीं रहे, और हम इस गुमान में रहते हैं कि हमारे नबी तो हमारे लिए सिफारिश कर लेंगे, है ना। हमारे नबी तो है ना भाई, कर लेंगे हमारी सिफारिश। इतने इतने इत्मीनान से और ओवर कॉन्फिडेंट में कभी कभी हम जीते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हमको भी ऐसी मेहनत करने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। बहनों, खुद हम इस्लाम को सीखेंगे। अब ये कुरान क्लासेस में आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान को जानेंगे, सीखेंगे। कुछ लेट नहीं हुए बहनों, हम समझेंगे कि क्या है कुरान में, क्या है सुन्नतों में, क्या नबी बोल रहे, क्या अल्लाह ताला कह रहे। हम इंशाल्लाह इसको जानेंगे, समझेंगे, अपनी जिंदगी में इसको लाएंगे प्रैक्टिकली, और उसके बाद इस चीज को तब का तब फैलाएंगे बहनों। डोंट वेट कि भाई पूरा कुरान मुकम्मल हो जाने दो, पूरे 8 साल आलिमा कोर्स के हो जाने दो फिर करेंगे। नहीं बहनों, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि पहले इल्म हासिल कर लो पूरा पूरा, हाँ पूरा कोर्स कर लो फिर करो? नहीं, जो भी आ रहा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो भी एक आयत भी पहुंचे तो उसको तुम क्या करो, दूसरों तक पहुंचाओ। एक आयत समझ गए ना, दूसरों को पहुंचाओ, है ना। तुम अल्लाह ताला, नबी ने तो दुआ दी है कि या अल्लाह मेरे उस बंदे को क्या कर, सरसब्ज और शादाब रख, उसको एवरग्रीन रख, जो दीन की एक बात को सुने और जू का तू, सेम सेम भी नहीं रहेगा चलेगा, बस जू का तू दूसरा तक पहुंचा दे। तो बहनों, ये तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है बहन, कि हम वो जमात बने जो नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके। हाँ, इससे हमारा ईमान मजबूत होगा। जितना बोलोगे ना बहनों, उतना ईमान मजबूत होगा, लिख के रख लेना। और अल्लाह ताला क्या करेगा फिर हमको, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम वो जमात होगी जो कैसी होगी, बेहतरीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम बेहतरीन जमात हो, है ना, यू आर द बेस्ट नेशन। जो किसके लिए निकाले गए हैं, लोगों के फायदे के लिए निकाले गए। तो अल्लाह ताला हम सबको उसमें से बना दे। आमीन आमीन आमीन। जितना बोलोगे ना बहनों, उतना अमल अंदर आएगा, उतना ईमान मजबूत होगा इंशाल्लाह। ये कल का एक शॉर्ट मैंने बहनों रिवाइज करी हूँ। सबको ये समझ में आया बहनों? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मिलके क्या बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे, दावत का काम करेंगे मरते दम तक बहनों। याद रखना, मरते दम तक हमको यही काम करना है। जुबान को बस चलाते चले जाओ। हम लोग सोचते ना, अरे यार बच्चे छोटे थे तो बोलते थे, अभी क्या बड़े होने तक भी बोलते रहना है? क्या है ये? हाँ, ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा बहनों, ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा बहनों। कभी मत सोचना कि आज बोल रही थी, बचपन में बोल रहे थे, बच्चों को तरबियत कर रहे थे, अब क्या यही चीज क्या बुढ़ापे तक करना है क्या? यस, ये हमारे बच्चों का हम तरबियत करते चले जाते, नसीहत करते चले जाते, वैसे ही ये भी दावत का काम करते ही चले जाना है इंशाअल्लाह। अब आ जाते हैं बहनों हमारी आयतों पर, जहां पर अल्लाह तबारक ताला, आयत नंबर 110 तक हो चुका था। और जो भी ये काम करेगा, फिरकों में नहीं बटेगा, सुन्नतों पर, इस्लाम पर चलेगा ना बहनों, कल हमारे चेहरे नूरानी होंगे। मैंने कल भी कहा ना, पार्लर में आजकल क्या क्या तो चेहरे बनाकर आ रहे, पर ये कॉम्प्लेक्शन की बात अल्लाह ताला नहीं करे, रेसिस नहीं है ना। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला कयामत के दिन की बात कर रहे हैं। वो चेहरे वो दिन कैसे होंगे, नूरानी हो जाएंगे, और पहचान लेंगे लोग कि अरे ये तो जन्नती है। और जो काले सियाह होंगे, दावत का काम नहीं कर रहे थे, इस्लाम पर नहीं चल रहे थे, फिरकों में बढ़ गए थे, है ना, वो लोग कैसे होंगे बहनों, काले होंगे। और लोग पहचान लेंगे कि ये जहन्नमी है। और उनसे क्या कहा जाएगा कि चखो, है ना, अजाब को चखो। अल्लाह हमारी सबकी क्या करे बहनों, हिफाजत करे, है ना। अब आ जाते हैं बहनों आगे। चेहरे का भी इंशाल्लाह हो चुका। अब देखो बहनों, यहाँ पर आयत नंबर 111 मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जहां पर अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे, लन। अब देखो बहनों, जब मैं ये दावत का काम करूंगी, हाँ, आज मुझे अल्लाह ने कहा कि दावत का काम करो, तो जब मैं दावत का काम करूंगी तो मेरे सामने जो भी लोग हैं वो मेरी मुखालिफत करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे। हाँ, अरे ये क्या, तू कौन है? हाँ, जुम्मा जुम्मा बस कुरान क्लास में गई और चालू हो गई, क्या है भाई, कहाँ चले गई, क्या हो रहा है? कुछ तो कुछ बोलेंगे बहनों और मुझे इजा पहुंचाएंगे।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ تو کچھ بولیں گے اور مجھے تکلیف پہنچائیں گے، مجھے تانے ماریں گے، بس 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 2 دن کی بات ہے، پھر دیکھنا لائن پر آ جائے گی. ہاں کیا بولیں گے کہ بس پہلے سب بھول گئی، تو کیسی تھی، ہاں اب کیا ہو گیا تیرے کو، ہاں کیا ہو گیا، بخار تو نہیں ہو گئی. اگر دین پر چلتے ہیں تو لوگ حیران ہو رہے، پریشان ہو رہے کہ بھائی کیا ہو گیا. یہ دور چل رہا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا بہترین اس کی آیتیں بہنوں، کیا مطلب اتنا اچھے سے سمجھا رہا ہے نا، جس ماں سمجھاتی نا اس سے بہترین طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب تم ایسے کام کرو گے تو تمہارے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، مگر وہ لوگ بزدل ہوں گے، وہ لوگ ڈرپوک ہوں گے، وہ لوگ ہے نا اندر سے خالی ہے، تم کو بالکل ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ لوگ کچھ باتیں بولیں گے، تانے وغیرہ ماریں گے، مگر وہ لوگ خود ہی کیسے ہے؟ ڈرپوک بزدل ہے. ہاں وہ لوگ خود ہی کمزور ہے اور تم کو کسی کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دس از واٹ اللہ از ایکسپلیننگ. اب وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہی کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ تو اہل کتاب تھے، ہے نا، یہودی نصرانی مشرک لوگ تھے، ان کے سامنے وہی تانے مار رہے تھے. ہمارے ساتھ بھی کتنے لوگ ہیں جو ہم کو باتیں سنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے بہترین انداز میں کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ، یعنی کہ جو بھی تمہارے خلاف ہے، نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں مگر کیسا؟ اذیت کا. یعنی کہ معمولی تکلیف دیں گے تم کو ناراض کریں گے، ہے نا، کچھ تو کچھ بولیں گے، تم کو ناراض کریں گے بہنوں. یاد رکھنا یہ ہوگا ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے. جب نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا، صحابہ کو نہیں چھوڑا گیا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. دین کے راستے میں مشکلات آئے گی بہنوں، ذہن پہلے بنا لو. سمجھ میں آنا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ نہیں بھائی یہاں تو بہت آنے پڑ رہے ہیں، ہے نا، لوگ میرے کو باتیں سنا رہے، چھوڑو بھائی میں ویسے ہی اچھی تھی، کیا ضرورت ہے مجھے. نہیں بہنوں، ایسے ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لوگ ایسے ہی کریں گے، پر تم کو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی نا، اگر جنگ بھی کریں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں پیٹ دکھا دیں گے، یعنی وہ لوگ بھاگ جائیں گے. مطلب ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو ہے فوجی قوت رکھتے ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ، قربان جائے ہم اللہ پر، وہ کتنا ہم سے محبت کرتا ہے بہنوں، وہ کتنا تسلی دے رہا ہے. سوچ کے دیکھو، ہے نا، کتنا انکریج کر رہا ہے، کتنا حوصلہ دے رہا ہے کہ بھائی تم ڈرو مت، ہے نا، ڈونٹ بی اسکیئرڈ. وہ لوگ کمزور ہے، وہ لوگ بزدل ہے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے خالی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم اپنا کام کرتے رہو. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی مدد بھی کی جائے گی، یعنی تمہارے خلاف جو بھی آئے گا نا اس کی مدد بھی نہیں ہوئے گی. سمجھ جاؤ وہ میرے خلاف کچھ کرنے کا، کوئی بھی، اور مطلب میری جیٹھانی ہے، میری دیورانی ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ میرے بارے میں کچھ بھی برا کرنا چاہے گی، یاد رکھنا اللہ کی کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں رہے گی. مگر یہ سب کب ہوگا بہنوں؟ جب میں صحیح رہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب میں اللہ کی ہو جاؤں گی، اللہ کی رہوں گی، تو اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ رہے گی. میں صحیح نہیں ہوں، ہاں میں صحیح نہیں ہوں اور میں ہی غلط ہوں، تو میرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دس از واٹ گیو اینڈ ٹیک. خود صحیح ہو جاؤ، خود اسلام پر رہو، خود دعوت کا کام کرو، اور جو بھی ہمارے خلاف کھڑے رہیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے الحمدللہ. وہ تھوڑا بہت ہرٹ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، ڈزنٹ میٹر، ہے نا، وونٹ میٹر. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے خود کے اپنے کھڑے ہو جائیں گے بہنوں. ہمارے جتنے بھی نبی آئے ہیں بہنوں، جتنے بھی صحابہ تھے، سب پہ تو کیا کیا گزرا تھا بہنوں، پھر بھی وہ لوگ تس سے مست نہیں ہوئے. یہاں پہ ایک سمپل اگزامپل، حضرت بلال تعالیٰ عنہ، ہاں وہ تو کیسے کیسے ان پر ظلم کیا گیا، پھر بھی وہ کیا بولتے تھے؟ احد احد احد. کیا وہ مر گئے بہنوں اس میں؟ نہیں، وہ زندہ رہے، وہ اذان دیے. ایک وقت آیا وہ آزاد ہو گئے، وہ اذانیں دیے، ان کی آواز گونج گئی، ان کے بارے میں بشارت دی گئی کہ وہ جنت میں ہے. الحمدللہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب کب ہوا؟ جب وہ وہاں سے نہیں ہٹے، وہ احد احد بولتے گئے. ان کا توکل، بھروسہ اللہ پر تھا. وہ اس حالات میں بھی اللہ سے کنیکٹڈ تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو کمزور نہیں ہونا ہے. لوگ تانے ماریں گے، باتیں سنائیں گے، بٹ وی آر ڈوئنگ فار ہوم؟ اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے لوگوں سے کیا، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں.
اوکے تو یہ ذہن میں یاد رکھنا. پھر کیا کہا, ضربت علیہم, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مار دی گئی ان پر ذلت, یعنی جو بھی اسلام کے خلاف کھڑا رہے گا, جو بھی دشمن رہے گا, اللہ تعالیٰ خاص کر یہ آیتیں نا بہنوں یہودی کے لیے. اوکے یہودی اس وقت میں, یہودی ہے, کرسچنز ہے, اوکے جیوز ہے, وہ ٹائم پہ بہت خلاف تھے بہنوں. تو یہاں پر خاص کر یہودی ہے, اور جو بھی ہمارے خلاف کھڑا رہے گا نا, یاد رکھنا بہنوں, مار دی گئی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے گئے, جہاں بھی وہ پائے گئے. تو خاص کر یہاں پہ کون ہے, یہود. کیوں بہنوں, اور ہمارے لوگ بھی کیوں, جو اللہ سے انہوں نے عہد لیا تھا اس کو تو انہوں نے پورا ہی نہیں کیا. ہاں, جو بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا نا بہنوں, وہ لوگ کیسے لوگ ہیں, وہ لوگ خود, ان کو بھی تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. ہم لوگ کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا, ہاں ہم لوگ تو صحیح کام کر رہے, تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہمارا ساتھ دیتے, ہمارے ساتھ یہ دین کا کام کرتے. مگر جو بھی اگر کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, دین کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, الٹا اس کو برا بھلا کر رہا ہے, اس کو اذیت پہنچا رہا ہے, تو یاد رکھنا اس کی مدد نہیں ہوگی, اس پر ذلت ہوگی, کیونکہ وہ خود اللہ کے عہد کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے. اللہ کی رسی کو اس نے خود ہی چھوڑ دیا. اللہ ہے نا, اس نے جو اللہ سے کویننٹ لیا تھا کہ میں دین پر رہوں گا, ہے نا, لا الہ الا اللہ, وہ خود ہی نہیں ہے اس پر. سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس ٹائم پہ کون تھے, یہود لوگ تھے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. یہودی بھی کیا ہوتے, جو کون سی رسی ان لوگ نے نہیں پکڑے بہنوں, یہ کون سا عہد جو یہودی اور نصرانی نے نہیں کرے, وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے, ہے نا, وہ شرک کر رہے تھے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی ایکسپٹ نہیں کیے. سمجھ میں آیا. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے, وہ لوگوں سے بھی کیا کر رہے تھے, سہارا لے رہے تھے, لوگوں کا بھی سہارا لے رہے تھے. جیسے کہ وہ ٹائم پہ منافق لوگ تھے بہنوں, تو یہودی اور نصرانی کیا کر رہے تھے, منافقوں کی کمپنی, ہے نا. یہ جو یہود تھے بہنوں, یہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے, منافقوں کی مدد لے رہے تھے. جو بڑے بڑے منافق وہ ٹائم پہ تھے نا, عبداللہ جو تھا, میں نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ بھی ان لوگ جو سب سے بڑا جو منافق تھا, اس کے وہ لوگ کیا کر رہے تھے, اس کے اور اس کے جتنے بھی تھے 300, اس کے ساتھ وہ لوگ مل جل گئے تھے. تو یہاں پہ برے لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. سمجھ میں آیا. جو بھی ہمارے خلاف رہے گا نا, پھر وہ کیا ہوئے گا, برے ان کے ہی کمپنی میں وہ لوگ پسند کریں گے. آیا سمجھ میں. ایون دس از ہیپننگ ٹوڈے بہنوں. یاد رکھنا, یہود جو ہے نا بہنوں بہت ہی کم ہے, پاپولیشن میں بہت کم ہے بہنوں, مگر یاد رکھنا وہ لوگ آج بھی کیا کرتے ہیں, جو سپر پاور کنٹریز ہے ان کے ساتھ مل گئے ہیں, اور ان کے سہارے, ان کے سپورٹ لے کر وہ لوگ یہ سب دنیا میں آج کھیل کھیل رہے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں. ایک تو وہ لوگ نے اللہ کے عہد کو آج بھی توڑ رکھا ہے, دے آر ناٹ فالوئنگ دیئر تورات. ان لوگ نے تورات میں چینجز کر دیے. انٹرسٹ, ان کا مین بزنس آج انٹرسٹ ہے بہنوں یہودیوں کا, اور وہ لوگوں نے کتابوں کو چینج کر دیا, ہے نا. تو دیکھو بہنوں, آج یہ سب یہ آیتیں تو وہ اہل کتاب کے لیے, پر کیا یہ آیتیں آج مسلمان نہیں چل رہے بہن. مسلمان جو ہے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے, ہاں, فرما برداری نہیں کر رہا ہے, نبی کی سنت پہ نہیں چل رہا ہے, غیروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے. ایسی کوئی شادی ہے جہاں پہ ہلدی نہیں ہو رہی ہے, مہندی نہیں ہو رہی ہے, ہاں, جہاں پہ میک اپس نہیں ہو رہے, جہاں پہ جو ہے وہ کیسی کیسی ہماری بچیاں ٹائٹس پہن رہی ہے بہنوں, ہاں. انٹرسٹ آج مسلمان بھی لے رہے بہن. کہیں نہ کہیں ہم خود اللہ کی ناراضگی میں آ رہے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے ہی کام کر رہے تھے, ہاں, اور آج ہم بھی ایسے ہی ٹریک پر چل رہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ آئے تھے, ہم یہ نہ بولے کہ ارے یہ تو وہ لوگوں کے لیے. آج ہم بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے رسی کو, اللہ کے تعلق کو, اللہ کے عہد کو کہیں نہ کہیں ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے. تو کیا ہو گیا بہنوں, کہ وہ لوٹ گئے غضب پر اللہ کی طرف سے, اور مار دی گئی ان پر محتاجگی. یعنی کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتا ہے, اسلام پر نہیں چلتا ہے, غیر لوگوں کا سہارا لیتا ہے, تو یاد رکھنا بہنوں, اس پر اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کی ناراضگی ہوگی, اور اس پر کیا ہوگی, محتاجگی ہوگی, ہیوملیشن ہوگا, غربت ہوگی بہنوں.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. ہاں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھائی جماعت کھڑی ہو جائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. تو آج کتنے مسلمان ہیں بہنوں کہ مجھے پتا ہے، مجھے پرسنل پر کالز آتے، کتنی بہنیں ہیں جو یہ کام کرنا چاہتی ہے، جو یہ قرآن کا کام کرنا چاہتی ہے، مگر پھر مجھے کال آتا ہے، کوئی کہتی کہ میرا ہسبینڈ منع کر رہا ہے، کوئی کہتی میری ساس منع کر رہی ہے، میرے ساس کو نہیں پسند، اور ایک بچی تو بولتی ہے کہ میرے ماں باپ کو ہی یہ کام نہیں پسند، جو ہم یہ قرآن کا کام کر رہے ہیں ہمارے گھر والوں کو نہیں پسند. تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی کر رہے بہنوں، پر بتا رہے کہ ان کے خود کے ماں باپ، خود کا شوہر، خود کے ان لاز مسلمان ہی ہے نا بہنوں، سب مسلمان گھروں میں ہی ہے نا، پھر بھی وہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں، تانے مارتے. بہن ایک بچی تھی جو اتنا روتی تھی کہ میرے کو برقعہ پہننا ہے، میں پہلے برقعہ نہیں پہنتی تھی، مجھے برقعہ پہننا ہے، پر میرے ماں باپ مجھے برقعہ لینے کو تیار نہیں ہے، میرے خلاف کھڑے ہیں کہ تو حجاب نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی. یہ آج ہو رہا ہے بہنوں، یہ مجھے کالز آئی ہے، میں نے بچیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے بہن، کہ ماں باپ خود ان کے خلاف کھڑے. تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو، جو اللہ کی آیتوں کو انکار کر رہے، تو سوچو کیا ہوگا بہنوں. کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحمت برسائے گا، برکتیں ہوں گی؟ بٹ آف کورس ذلت اور محتاجگی تو ہونا ہی ہے نا بہنوں. ہاں، دیکھو بہنوں، ہم کبھی بھی یاد رکھے، کبھی بھی جو دین کا کام کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے. اگر سمجھو بہنوں، اگر تم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اچھے بول نہیں بول سکتے، تو کم از کم ان کے خلاف بھی نہ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جو دین کے خلاف جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، سوچ کے دیکھ لو. یہ جو یہودی تھے، انہوں نے تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ناحق نبیوں کو قتل کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. یہ یہودی جو تھے نا بہنوں، وہ کیسے کیسے کامیں کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ نہ صرف انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرائے، بلکہ وہ لوگوں نے ناحق نبیوں کو بھی قتل کیا، نافرمانی بھی کی، اور حد سے آگے بڑھ گئے. ان کی کتابوں میں حرام تھا لکھا ہوا بہنوں، ان سب چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا. انٹرسٹ حرام تھا، اس کو حلال کر دیا. زینا حرام تھا، اس کو حلال کر دیا. کیا یہ چیزیں آج مسلمان نہیں کر رہے؟ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ کاموں میں پڑے ہوئے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں بہنوں؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں، ہمارے خود کے فیملیز میں یہ سب ہو رہا ہے. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. آمین آمین آمین. یہ جو یہودی لوگ ہیں بہنوں، یہ لوگ کتنا بھی کچھ بھی، دیکھو بہنوں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی بھی جنگ میں کوئی یہودی آیا تلوار لے کر اور سامنے جنگ کیا. تم نے کبھی کوئی سیرت میں، ہسٹری میں پڑھو گے ہی نہیں. ہمارے کتنے صحابہ ہے نا، تلوار لے کے چلے گئے، کھلے میدان میں چلے گئے، سب کے سامنے چلے گئے، ہے نا؟ کتنے آپ یہ واقعہ پڑھو گے بہنوں، مگر آپ لوگ جو ہے نا ایک بھی واقعہ نہیں پڑھو گے جہاں پہ یہود تلوار لے کے چلا گیا. سوچ کے دیکھو بہنوں، یہ لوگ اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک ہے بہنوں. صرف یہ لوگ کیا کرتے پتہ ہے؟ اپنا ذہن لگاتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ جنگ سامنے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت ڈرتے یہ لوگ، مگر پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے دوسرے سپر پاور کو کیا کرتے؟ دوسرے کنٹری سے جنگ کرواتے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں. کتنے بھی بلیٹ پروف کار میں ہی یہ لوگ چلیں گے، مطلب بڑے بڑے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بلیٹ پروف کار میں جائیں گے. اتنے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو پیچھے سے حملہ کر رہے. آج بہنوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم صحیح ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں نا، اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی. ہم لوگ آج کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ سو رہے. آج مسلمان سو رہا ہے. فجر میں جا کے دیکھو بہنوں، مسجدیں خالی ہے. ہاں، وہی جمعہ کے دن ظہر کے ٹائم پہ وہ مسجد فل ہو جاتی ہے، راستے تک وہ بھیڑ آ جاتی ہے. پھر وہی جماعت نیکسٹ دن سیٹرڈے کے دن صبح میں فجر میں غائب. ارے جمعہ کے اثر میں ہی آدھی لوگ ہی آتے، یعنی وہ مسلمان پھر کہاں غائب ہو جاتے بہن. تو یاد رکھنا بہنوں، ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ اپنے دین سے دور ہو گئے. ہم لوگ جو ہے نا سستی، آج ہمارے اندر سستی، آج ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے. اور وہ جو یہودی لوگ ہیں، جو ہمارے دشمن لوگ ہیں بہنوں، وہ لوگ آرگنائزڈ ہے،
وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور وہ لوگ پنکچوئل ہے بہنوں. وہ لوگ ہے نا بہنوں 20 25 30 سال کا پلاننگ کرتے ہیں بہنوں. وہ لوگ اتنے ماہر ہے, اتنے ان لوگ کے پاس ذہن ہے بہنوں, صرف ذہن ہے. تو وہ لوگ سامنے نہیں آتے, پیچھے سے کیا کرتے پتہ ہے, پلاننگ کر لیتے کہ اتنے سال ہم کو کیا کیا کرنا ہے, مسلمان کی کون سی آیت اٹھا کے میڈیا کے سامنے لانا ہے, یہاں پہ ہم کو قرآن کا ایسا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کنٹری والے حجاب کے بارے میں کرے, یہ والے جو ہے قرآن کو جلا دے, یہ والے نبی کے کارٹون کو بنائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان لوگ ایسی پلاننگز کرتے بہنوں, اور اللہ بھی ان کا دیکھو ان کے ساتھ کیوں مدد کیوں نہیں آ رہی, ہمارے ساتھ مدد کیوں نہیں آ رہی بہن. ہم لوگ تو ایسے ہی کہ سوتے پڑے رہتے, اور پھر ایسا کچھ بھی کارٹون آتا ہے تو جوش میں آتے, اور جوش میں کیا کرتے, غلط کامیں کرتے. ایک بچے نے کیا کیا, اس کے ٹیچر نے, کون سا کنٹری تھا میں یاد نہیں آ رہا ہے, فرانس تھا کہ پتہ نہیں کون سی کنٹری میں, ٹیچر نے کیا کیا تھا, کارٹون بنایا تھا ناؤز باللہ نبی کا, اور بچے نے کیا کیا, اسٹوڈنٹ نے اس کے ٹیچر کو قتل کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ صرف یہی سیکھے ہیں کہ جوش میں آؤ قتل کر دو, یعنی کچھ بھی ایک سٹیپ اٹھا لو, اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے بہنوں, مسلمان بدنام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا کرنا, کیسے کرنا, آیتوں میں اللہ تعالیٰ سمجھائے گا انشاءاللہ. پر یاد رکھے بہنوں, آج ہم لوگ سستڑ ہو چکے ہیں, آج ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں, آج ہم لوگ جو ہے کاہلی, سستی, موبائل میں ہے نا, آرام سے رہیں گے, کھاؤ پیو مزے کرو. ہمارے کو تو بچپن سے ایک ہی چیز سکھایا گیا کہ بھائی اٹھو, پڑھو, کماؤ, سیٹلڈ ہو جاؤ, ہے نا, یہی چیز ذہن میں آتا ہے. دین کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھو تو ہمارے بچوں کو کیا, ہم کو بھی نہیں پتا ہے نا, دین سے اتنے کوسے دور ہو گئے. کسی چیز کا پتا کرنا تو بولتے جا کے مولانا سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو, ہے نا, فارمولاز پورے یاد رہیں گے, مگر وہی دین کے معاملے میں آج ہم لوگ کیا ہو گئے بہنوں, اتنے دور ہو چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین آمین آمین. اب یہاں پہ دشمنوں کے بارے میں جب بتایا گیا بہنوں, تو اس میں ایکسیپشنلز بھی ہے. آیت نمبر ہم آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ 113 میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے کہ اہل کتاب میں سب برے نہیں تھے, کچھ اچھے بھی تھے, کچھ اچھائی بھی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے, بتا دیتا کہ بھائی ہاں پورے اہل کتاب خراب ہے, اچھے نہیں ہے, یہ وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا انصاف کا معاملہ کرتا ہے بہنوں, کہہ رہا ہے کہ نہیں, سب برابر نہیں ہے, سب سیم نہیں ہے اہل کتاب سے. اس میں سے ایک جماعت ہے جو کھڑی ہوتی ہے, یعنی کہ جو حق پر ہے, جو اپرائٹ ہے, جو حق پر انصاف بھی کرتی ہے, اور وہ تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتوں کو, کبھی رات کے کچھ گھڑیوں میں, اور وہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ پورے 8 پوائنٹس ہے بہنوں, ماشاءاللہ. جو ان کے جو یہودی نصرانی تھے, ہاں, جو پہلے کے لوگ تھے, ان کے اندر یہ پوائنٹس تھے, اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ پوائنٹس کو لے کر آ جائے. ہاں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ سب ایسے نہیں تھے, کوئی اچھے بھی تھے بہنوں, جو حق پر تھے, انصاف کرنے والے تھے, راتوں میں آیتیں پڑھتے تھے بہنوں. دیکھو رات کا ٹائم, سکون کا ٹائم, نو ڈسٹربنس, ہے نا, وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے بہنوں. یہ جو راتوں کی نیند کی قربانی ہے نا, اللہ کو بہت پسند ہے بہنوں. ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ بیچ رات میں ایک دن ان کے استاد نے فون کیا. اوکے, ایک اسکالر بتا رہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے, اوکے, اور اس کے بعد وہ ٹیچر بنے, تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ٹیچر نے ان کو کال کیا مڈ نائٹ میں. تو یہ ڈر گئے, کیا ٹیچر کا کال اتنی رات کو کیوں آیا, تو اٹھائے فون. تو ٹیچر نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو کہا کہ میں تو سو رہا تھا. تو ٹیچر نے غصے میں فون ہی رکھ دیے. تو یہ جو اسکالر ہے وہ بولتے میں پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا, میرے جو استاد تھے وہ فون کیوں رکھ دیے. تو نیکسٹ دن جب ملے تو بولے کیا ہو گیا, آپ نے فون کیے, خالی پوچھے سو رہے کیا اور رکھ دیے فون, کیا بات ہے, کچھ مسئلہ تھا کیا. تو کہا کہ نہیں, جو طالب علم ہوتے ہیں وہ راتوں میں سوتے نہیں ہیں, پوری رات نہیں سوتے وہ لوگ, کچھ حصہ رات میں سوتے ہیں, اور پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ اٹھتے ہیں, وہ قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہ لوگ پھر دعائیں مانگتے, وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتے, کیونکہ وہی ایک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے. اور اگر خود استاد نہیں اٹھ رہا ہے, خود استاد دعائیں نہیں مانگ رہا ہے, تو شاگرد کیسے ہوں گے, سوچ کے دیکھ لو.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو استاد جو ٹیچر ہے بہنوں اس کو راتوں میں اٹھنا بہت ضروری ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنا، دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا. بہنوں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، جہاں تک مجھے یاد ہے، چلو ایک صحابہ تھے بہنوں، اوکے صحابہ بولتی ہوں، ایک صحابہ تھے بہنوں جو کوشش کرتے تھے کہ رات کے 3 حصے، اوکے رات کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں یہ جو صحابہ تھے وہ جا کے رات میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہاں اس کے بعد وہ آتے تھے اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ اب مجھے نیند آ رہی ہے اب تم جاؤ. پھر وہ بیوی جاتی تھی، وہ جو ہے وہ پڑھتی تھی، مطلب نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. اور اس کے بعد جب وہ تھک جاتی تھی تو وہ سونے جاتی تھی اور وہ اس کے غلام کو اٹھا کے بولتی تھی کہ اب جا کے تم جو ہے وہ نمازیں پڑھو. تو پھر وہ غلام جاتا تھا اور وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. مطلب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ چاہتے تھے کہ پوری رات ان کے گھر سے قرآن کی آیتیں وہ آواز گونجے بہن، اللہ کی آیتیں رات بھر پڑھی جائے، وہ ان کا معمول تھا بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا ہمارے گھر میں کس کی آوازیں آتی ہے بہنوں؟ ہاں رات بھر دن بھر ٹی وی گانے میوزک ڈرامہ اس کی آوازیں آ رہی ہے کہ واقعی دین کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہم بھی کیا کرے نوٹ کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اہل کتاب میں کچھ اچھے تھے، ایمان والے تھے، انصاف پر قائم تھے، فرما بردار تھے، نمازیں رات کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تہجد گزار تھے، ہے نا، اور وہ سجدہ بھی کرتے تھے. دیکھو بہنوں عبداللہ بن سلام ان کے بارے میں مطلب بہت ہی چنے ہوئے لوگ تھے جو کیا ہوئے تھے اسلام پر آئے تھے، ہے نا الحمدللہ. اور بہنوں ایک نان مسلم بتا رہے تھے کہ جب وہ مسلمان ہوئے ہاں تو وہ بول رہے تھے اپنا ایکسپیرینس کہ میرے کو سب سے بھاری چیز جو لگی نا وہ تھی فجر کی نماز، کیونکہ یہ ریورٹ تھے، نیو مسلم تھے. تو بولے اسلام پر چلنا میرے لیے بہت آسان تھا، میرے لیے بھاری کیا تھا بیکاز ہی واز اے نیو مسلم. تو بولے کہ وہ فجر کی نماز تھی، بیکاز ہم لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے تھے، تو فجر میں اٹھنا میرے لیے بہت بھاری تھا. تو میں نے کیسا میرے کو اڈیپٹ کیا، عادت ڈالا، تو کہا کہ میں 3 الارم سیٹ کرتا تھا، 3 الارم. تو بولے ایک الارم میں سیٹ کرتا تھا پلنگ کے بازو، اوکے، دوسرا الارم میں سیٹ کرتا تھا تھوڑی دوری پر ٹیبل پر، اور تیسرا الارم میں سیٹ کرتا تھا باتھ روم کے پاس، اوکے. تو بولے پہلے الارم کو میں بند کر دیتا تھا، پہلے بند کر دیتا تھا. سیکنڈ الارم کے لیے میرے کو اٹھ کے جا کے ہی آف کرنا پڑتا تھا، تو میں اٹھ کے جا کے اس کو آف کرتا تھا. اور پھر میرا من کرتا تھا کہ میں واپس سے سونے جاؤں، مگر پلنگ تک جاتا ہی نہیں تھا کہ تیسرا الارم بھی چالو. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا تھا، باتھ روم کے پاس آ کے اس کو بند کرنا ہی پڑتا تھا، ایک ہی روم میں تھا نا. تو بولے کہ جب میں باتھ روم کے پاس آ کے اس کو بند کرتا تھا تو پھر میں میرے نفس کو سمجھاتا تھا کہ چل نفس اٹھ جا، ہاں چل ابھی اٹھ جا، اتنا تک تو اٹھ کر آئے گیا نا، چل تھوڑا سا نماز پڑھ کے سو جا چل. مطلب میں میرے نفس کو کیا کرتا تھا، بہلاتا تھا، سمجھاتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور میرے نفس کو میں بول بول کر اس کو کیا کرتا تھا، وضو کرواتا تھا، نماز پڑھاتا تھا. تو کچھ دن یہ عادت ہونے تک ان کو وہ جو ریورٹ تھا، جو نیو مسلم تھا، اس کو یہ محنت کرنی پڑی. اور ایک بار انسان کو عادت ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بہنوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے نا. تو دیکھو بہنوں محنت کرنا بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے. اگر کوئی بہن ہے جو چاہتی ہے فجر کی نماز پڑھے تو وہ بھی کیا کرے، ایسی کوششیں کرے. اور وہ لوگ کیا تھے، ایمان لاتے تھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. دیکھو بہنوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلے ایمان والا نہیں بول رہے، یہ بعد میں آ رہا ہے پوائنٹ، کیونکہ یہ آلریڈی ایمان والے تھے، اہل کتاب آلریڈی ایمان والے تھے. اب ان کو صرف کس پر ایمان لانا تھا، ایک اللہ پر لانا تھا، شرک کو ہٹانا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ایکسپٹ کرنا تھا، ہے نا، قبول کرنا تھا، ان پر بھی ایمان لانا تھا. تو اہل کتاب میں سے جو اچھے تھے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے تھے، وہ بھی حکم کرتے تھے معروف کا، نیکیوں کا، اچھائی کا، اور وہ بھی برائی سے روکتے تھے. اور وہ جلدی کرتے تھے، وہ کمپٹیشن کرتے تھے کس میں، نیکیوں میں بہنوں. یہ بہت ضروری ہے. گڈ ڈیڈز میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہیسن کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے بہنوں. آج ہمارا بھاگ دوڑ کس میں رہتا ہے، ارے ڈریس آ گیا دوپٹہ نہیں آیا، ارے ٹیلر کے پاس بھاگو، ارے لیس لینے بھاگو، ہاں ارے برقعے کا یہ صحیح کرنا ہے، ٹائٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہماری تو بھاگ دوڑی
फैसले करें, है ना। देखो बहनों, सादगी वाली जिंदगी लाने की हम भी फिक्र करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुनिया के पीछे कंपटीशन नहीं करना है कि वो बहन की शादी ऐसी हुई तो मेरी बेटी की शादी ऐसी होगी, हाँ उसने 2 आइटम रखी तो मैं 4 आइटम रखूंगी, उसने ऐसा की तो मैं वैसा करके दिखाऊंगी। नहीं, दुनिया के मामले में कंपटीशन नहीं करना है, एक दूसरे के साथ रेसिंग नहीं करना है। हमको कैसी रेसिंग करना है, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दूसरे से वो लोग compete करते थे, रेसिंग करते थे, भाग दौड़ करते थे नेकियों में। और अल्टीमम कौन जीता बहनों? हजरत अबू बकर सिद्दीक, है ना। वो जब तबुक की लड़ाई थी तो उन्होंने फिर गिव अप ही कर दिया कि मैं कभी इनसे आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, ये हमेशा मेरे से आगे ही हो गए। तो याद रखना बहनों, नेक कामों में, अच्छे कामों में हम क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे, है ना, भाग दौड़ करेंगे, रेसिंग करेंगे बहनों। अब ये जो काम है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, हाँ तुम्हें और मुझे करने का ये हुक्म दिया गया, हाँ अब कैसे करेंगे बहनों? अब मैं तो क्या करूंगी भाई, रोजाना कैसे सबको अच्छी बातें बोलते जाओ, बुराई से रोकते जाओ, हाँ कैसे करेंगे ये काम? अल्लाह ताला बोल रहा है करो करो करो, कैसे करेंगे भाई? क्या फॉर्मूला, कैसे स्टार्ट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेस्ट थिंग इज दिस कुरान बहन, समझ में आ रहा है? इस कुरान को उठाओ, अपने घर के लोगों को, अपने सहेलियों को, ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन करो, हाँ सामने रूबरू कर सकते हैं तो रूबरू करो, नहीं सब अलग अलग रहते हैं तो व्हाट्सएप कॉलिंग करो, कैसे भी करो मगर इस तरीके से करो बहन। समझ में आ रहा है? ये बेस्ट फॉर्मूला है। कुरान को खोले और उसको समझाए। और मैं कब समझाऊंगी? जब मैं खुद उसको समझूंगी। समझ में आ रहा है? तो पहले हम खुद इसको समझने वाले बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ और फिर मैं क्या करूं? इसको समझाने वाली बन जाऊं, हाँ। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि यही लोग जो है वो क्या है? सालिहीन है, नेकोकार है, पायस है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। तो हमको भी क्या करना है बहनों? इसकी खूब फिक्र करना है। अब अल्लाह ताला से हम भी दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरे अंदर भी ये क्या आ जाए, ये ऐसी सिफतें आ जाए ना, मैं भी रातों में उठूं। देखो बहनों, कब्र में सोना ही सोना है, जन्नत में तो आराम ही आराम है। बहनों अगर मैं चाहूँ ना कि मैं कब्र में कुरान पढूं, नमाज पढूं या जन्नत में पढूं, तो है ही नहीं बहनों, इबादत ही नहीं है, वजू ही नहीं है वहां पे। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी है अभी है, रोजा भी है तो अभी है, रोना भी है तो अल्लाह के सामने अभी है। मैं फिर कितना भी बाद में रोऊंगी या मैं बोलूंगी या अल्लाह मैं रोजा रखती, मैं नमाज पढ़ती, मैं कुरान पढ़ती, एक बार रूह निकल गई तो क्या कुछ कर सकती हूँ बहनों? नहीं। आज मुझे मौका है, आज सांसें हैं, आज रूह है मेरे अंदर, जो भी करना है कर लो, कमा लो, इतना मेहनत करो बहनों। दुनिया मत छोड़ो, मैं दुनिया छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी दुनिया वहीं रखो, उस पर उसको लेके चलो, मगर इतना दीन का काम करो, इतनी दीन की मेहनत करो कि जब रूह भी निकले ना तो एक सेटिस्फेक्शन रहे कि या अल्लाह मैंने कुछ तो कर आ गई, है ना। ऐसा कुछ कर आएंगे हम लोग कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने मुंह दिखाने के लायक, है ना। ऐसा ना हो कि मैं, अल्लाह ना करे, मैं और तुम शर्मिंदगी में खड़े रहे, हाँ रुसवाई में खड़े रहे, जिल्लत में खड़े रहे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा ना हो, है ना। कुछ तो ऐसा करके जाए कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल देखे तो वो भी मुस्कुराए, वो भी खुश हो जाए। कुछ तो ऐसा हम इंशाल्लाह करके जाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमको उसमें से बना दे बस, है ना। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करोगे खैर में से, नेकी में से, तो याद रखना बहनों, अल्लाह तबारक ताला जो है वो कभी उसको जाया नहीं करता, कभी उसकी नाकदरी नहीं करता। नेकी जो है वो कभी महरूम नहीं की जाएगी। जो कुछ भी तुम करोगे ना बहनों, हाँ अब यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला कितनी तसल्ली दे रहा है ना, कितना हमको चाहता है अल्लाह ताला। बोलता डरो मत, जो भी तुम कर रहे हो ना, अल्लाह तबारक ताला जो है उसको कभी डिनाई नहीं करेगा, ना कदरी नहीं करेगा, उसको जाया नहीं करेगा। यानी कि उसका तुमको पूरा पूरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आता है? मतलब मुझे कभी कभी हम लोग को रोना आता है जिस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ते हैं बहनों, हाँ नमाज में हमारा ध्यान कैसा रहता है, इतनी गंदी नमाजें हम लोग पढ़ते, फटाफट पढ़ते, कैसी तैसी तो पढ़ते, ना तजवीद है, ना उसमें कंसंट्रेशन है, ना खुशू है, ना खुजू है, कैसी नमाज है बहनों, घबराहट होती है।
ہے نا کہ یا اللہ یہ کیا نماز میں نے پڑھ لی ہے نا. پر اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے بہنوں, اور اس کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں کوشش محنت کرے, اس کو صحیح کرنے کی کرے, منع نہیں ہے, مگر چھوٹی چیز چھوٹی نیکی ذرہ برابر بھی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بھولتا, کبھی اس کو اوور لک نہیں کرے گا, درگزر نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہنوں وہ قدردان ہے, وہ اس کو کیا کرے گا, قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو, متقیوں کو, ڈرنے والوں کو, پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو ڈرے جو اعمال کر رہے ہیں. ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے بہن. ہمارا تو استغفار بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ندامت نہیں ہوتی, شرمندگی نہیں ہوتی. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تسبیح میں پڑھتے رہتے ہیں نا. ہاں ہمارے استغفار میں کوئی رہتا ہے ندامت, آنسو, شرمندگی, ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے. ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے بہن, ہے نا. تو کبھی بھی یاد رکھنا بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کرے کہ اللہ کا ڈر خوف ہو, ہم تقوی اختیار کرے, ہے نا, انشاءاللہ. اور کبھی اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہو. اب بہنوں جو بھی ہمارے خلاف, ہاں جو بھی ہمارے خلاف مال اور اولاد کو لگائے گا اور اسلام اور ہمارے خلاف کھڑا ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ رہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, ہرگز نہیں کام آئے گا انہیں ان کی اولاد, اور نہ ہی ان کا مال, اور نہ ہی ان کا اولاد اللہ سے کچھ بھی. یعنی کہ اگر کوئی انسان, ہاں اگر کوئی انسان یعنی اپوزٹ گروپ ہو گئی نا, وہ جو اپنے کیا کر رہا ہے, ایک تو لوگ مال اور اولاد پہ فخر کرتے ہیں, ہاں ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی زینت ہے, تکبر کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. تو یاد رکھنا بہنوں, جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال اور اولاد کو اسلام کے خلاف, ہمارے خلاف کھڑا کرتے ہیں, یاد رکھنا بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا مال اور اولاد ہے وہ کچھ بھی کل کے دن کام نہیں آئے گا, ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ خاص کر آیت کیوں آئی تھی تو سمجھ میں آئے گا بہنوں, جب بدر کی لڑائی ہو گئی تھی نا, تو جن کو ان لوگوں نے 70 لوگ تھے نا, جن کو لوگوں نے کیا کیا تھا, رینسم کے مطلب ان لوگوں نے فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا, ہے نا, ان کو قیدی بنا کے رکھا تھا اور چھوڑ دیا تھا. پھر وہ جو لیڈرز کو انہوں نے چھوڑے بہنوں, وہ جب واپس گئے تو وہ لوگ اتنے غصے میں تھے کہ وہ لوگ نے اور مال اور اپنے اولادوں کو کیا کیا, پریپیئر کیا, تیار کیا نیکسٹ لڑائی کے لیے. کون سی, احد کی لڑائی کے لیے. 1 سال میں واپس دوبارہ آئے تھے نا احد کی لڑائی کے لیے. تو یہاں پر خاص کر کہا جا رہا ہے بہن کہ جو کفار لوگ ہیں, ان کا یہ مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا, یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج بھی ہو رہا ہے بہنوں, جو غیر مسلم ہے وہ کیا کرتے, میڈیا کا سہارا لیتے, اسلام کو بدنام کرتے. یاد رکھنا, جو یہ میڈیا والے, جو یہ غیر مسلم, جو بھی یہ کام کر رہے, اپنا مال لگا رہے, اپنی اولاد لگا رہے, یہ سب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. وہ کیا ہوں گے, آگ کے ساتھی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. گودی میڈیا کبھی ڈالنا, ہر چینل میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہنوں, ہر چینل میں بکواس بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف. کوئی ایکس مسلم کو بلاتا ہے, کوئی ایسے مولانا کو بلاتا ہے بہنوں جس کو پتا ہی نہیں ہے دین کیا ہے, اور ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, بس وہاں پہ بحثیں ہوتی رہتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ان کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی اس زندگی میں, ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں نا دنیا کی زندگی میں, اس کی مثال کیا ہے بہنوں, جیسے کہ ایک تیز ہوا ہے بہنوں. ہاں ایک ہوا ہے, اور وہ کیسی ہے, ٹھنڈی ہے, اور وہ پہنچتی ہے کس کو, کھیتی کو. یعنی کہ بہنوں ایک انسان ہے, ہاں مطلب یہ دنیا میں اس کی کھیتی ہے اور اس کی فصل کٹنے کا ٹائم ہو رہا ہے بہن, اور اتنی ٹھنڈی ہوا آ گئی, ہاں فصل کٹنے کا ٹائم ہے, اس کو ابھی پورا اس کو فائدہ پہنچنے کا ٹائم ہے, اور وہی ٹائم پہ کیا ہوا, ٹھنڈی ہوا آ کے پوری کھیتی کو برباد کر گئی. اسی طرح جو انسان دنیا کی زندگی میں وہ کتنا بھی مال خرچ کرے اسلام کے اور مسلمان کے خلاف, یاد رکھنا کل آخرت میں ہاں اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی. اس نے جتنے بھی کروڑوں روپے کے آج ایک چینل ہوتے ہیں بہنوں, ایک چینل,
نیوز چینل, ان لوگ اتنے کروڑوں اربوں روپے ویسٹ کر رہے ہیں. یاد رکھنا وہ پورا کے پورا پیسہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ کچھ بھی کام ان کو نہیں آئے گا. یہ ایسی قوم ہے جو کیا کرتی ہے, وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال ایک تیز ہوا کے جس میں ٹھنڈی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, پہنچتی ہے کھیتی کو. ایسی قوم پر جو ظلم کی اپنے آپ پر, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے, وہ ہلاک کر دیتی ہے اس کو. اور نہیں جو ہے وہ اللہ نے ظلم کیا ان پر, مگر ان لوگوں نے کیا کیا, اپنے آپ پر ظلم کیا. ہاں, اسلام کو قبول کر لیتے, اسلام پر چلتے, صحیح مسلمان ہو جاتے, مگر یہ لوگ کیا کرے, ایک تو کفر کو پسند کرے, الٹا اگر دیکھو کفر کو پسند بھی کرتے اور اسلام کے خلاف کچھ نہیں کرتے تو بھی بچ جاتے, مگر یہ لوگوں نے کیا کیا, اسلام کے خلاف اپنا مال, اپنی اولادوں کو لگا دیا. تو ایسا مال ان کو کبھی آخرت میں کام نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. ان کو جو ہے کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم ہی کیا, یہ خود اپنے آپ پہ کیا کرے, ظلم کیے. اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بہنوں, یہ آیتیں نا بہت ضروری ہے بہنوں. میں نا آپ لوگ کو ایگزامپل سمجھاتی ہوں. اوکے, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں تک جتنے بھی آیتیں ہیں سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. جی باجی الحمدللہ. 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 مطلب اسلام اور اسلام کے دشمنوں کے بارے میں سب کو سمجھ میں آیا, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں, یہاں پر میں نا ایگزامپل سمجھاتی ہوں جو باقی کی آیتیں ہیں. جیسے کہ ایک ساس ہے, ساس کا ایگزامپل میرے کو صحیح لگا. ایک ساس ہے اور اس نے اپنی بڑی بہو کو دیکھی, وہ بڑی بہو کو اس نے کتنا تو تربیت کرنے کی کوشش کری, پر وہ بڑی بہو جو تھی وہ بڑی بہو تھی, وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ زندگی گزاری. ہاں, ساس کے بولنے پر نہیں چلی, الٹا سب خلاف کام کرنے لگی. ہاں, تو جب ساس نے دوسری بہو کو لائی, دیورانی, اس کو لے کر آئی, تو ساس نے اپنی دوسری بہو کو وارننگ دی کہ دیکھ تو اس گھر میں آئی ہے, میرے جو میں نے بتائی ہوں نا جو کنڈیشنز, اس پہ چلنا, جیٹھانی کے نقشے قدم پہ مت چلنا. جیٹھانی اچھی نہیں ہے, ہاں دکھتی اچھی ہے پر نہیں, وہ اچھی نہیں ہے, اس کی بات مت سننا, اس کے نقشے قدم پہ مت چلنا. وہ اس کی برائی پورا بتاتی ہے ساتھ. مگر کیا ہوتا ہے, دیورانی اس کے ساتھ رہ کے کیا ہوتی ہے, اس کو پسند کرنے لگتی ہے, اس کے نقشے قدم پہ چلتی ہے, سب ویسے ہی کرتی ہے. تو کیا ہوگا بہنوں, کیا ہوگا سوچ کے دیکھو. ساس بولنے کے باوجود بھی اگر دیورانی نے ساس کے نقشے قدم پہ نہیں چلی, جو بتائی گئی تھی کیسا جینا, کیسا گھر چلانا, نہیں سنی, جیٹھانی کو ہی مانی, جیٹھانی کو ہی پسند کری, جیٹھانی کے ہی نقشے قدم پہ چلی, تو وہ لڑکی, وہ جو دیورانی تھی, سیکنڈ بہو تھی, سوچو اس کا کیا حال ہوگا. ہاں, جو غلط تھی اس کے غلط کے ساتھ ہو گئی, تو سوچو اس کا کیا ہوگا, ندامت کے سوائے کیا ہوگا. اب جب اس بہو کو پتا چلے گا, کہ دوسری بہو کو جب پتا چلے گا کہ ارے ساس جو بول رہی تھی وہ صحیح تھا, یہ جو جیٹھانی ہے وہ صحیح نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو بہنوں پردے اٹھ ہی جاتے نا, کبھی نہ کبھی دیکھو معلوم پڑ جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. پہلے نہیں معلوم پڑتا ہے, پہلے لگتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے نا, ساس ہی غلط ہے, ساس غلط بول رہی تھی, یہی صحیح ہے, یہی اچھی ہے نا, پہلے تو ایسے لگتا ہے. مگر ایک دن نہ ایک دن معلوم پڑ ہی جاتا ہے کہ جو ساس بول رہی تھی وہی صحیح تھا, یہ جو میری جٹھانی ہے وہ صحیح نہیں, کیونکہ ایک دن نہ ایک دن پردے کھل جاتے ہے نا. اور جب سمجھ جاؤ بہنوں, کوئی آ کے اس کو بولتا ہے کہ پاگل تیری جٹھانی تیرے سامنے تو بہت اچھی ہے, مگر تیرے پیٹ پیچھے جا کے وہ تو تیری برائیاں کرتی ہے, تیرا برا چاہتی ہے, وہ تو چاہتی ہے کہ تو مر جائے, وہ تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے تباہ برباد ہو جائے, تو سوچو وہ دیورانی کو کتنا غصہ آئے گا. ہاں, اب وہ دیورانی آ کے جھگڑے کرے, وہ دیورانی آ کے کیا کرے, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں یہ آیتوں میں ہم کو سمجھا رہا ہے. اوکے, تو اس طریقے سے ہم سمجھیں گے بہنوں انشاءاللہ. ہاں, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہ دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے ایمان والوں کو, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, نہیں تم بناؤ
تمہارے علاوہ کسی کو دلی دوست، یعنی تمہارے علاوہ، تمہارے ریلیجن کے علاوہ کسی اور کو، جو مسلمان ہے ان کو دلی دوست بناؤ، مگر جو تمہارے علاوہ ہے، باہر والے ہے، غیر ہے، ہاں تمہارے ریلیجن کے علاوہ ہے، ان کو تمہارا دلی دوست مت بناؤ، تمہارا ہمراز مت بناؤ، اپنا رازدار مت بناؤ۔ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ بہنوں ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ خود ہی بتا رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے یہ سب باتیں، وہ خود ہی ہم کو بچا رہا ہے، وہ کتنا ہم کو چاہتا ہے، وہ کتنا ہم کو تسلی دے رہا ہے، وہ کتنا ہم کو سمجھا رہا ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑیں گے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا نا، جٹھانی کیا کرے گی؟ اچھے اچھے بول تو بولے گی، مگر وہ تمہارا نقصان پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑے گی؟ اس کو تو وہ تو چاہتی کہ تمہارا نام بدنام ہو، اس کو تو پتا ہے کہ وہ غلط فیم میں آ چکی ہے، وہ تو آلریڈی بدنام ہے۔ اب وہ کیا چاہے گی کہ بھائی میں تو کہیں اچھے میں ہوئی نہیں، تو میری دیورانی کئی کو اچھی بننا سب کے سامنے، تو وہ تو کیا چاہے گی کہ میں بھی بری ہو جاؤں، ہے نا، دیورانی بھی بری ہو جائے سب کی نظروں میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کتنا بہترین سمجھا رہا ہے کہ وہ تو تم کو نقصان کرنے میں، تم کو تمہاری خرابی میں کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے، وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ وہ تم کو کیا پہنچائے، تم کو مشکلات میں ڈالے، تم کو ڈسٹریس کرے، وہ تو دل سے چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہو گیا ان کی بغض، ان کی نفرت ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ بھی وہ دل میں چھپا رہے وہ تو اس سے بھی برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہاں پر بہنوں ایک تو میں سمجھاؤں گی کہ وہاں پہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، ہے نا، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آس پاس جو یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ دیکھو بہنوں وہ زمانے میں بھی حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو، ہاں حضرت عمر تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، تب ہے نا کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک نان مسلم لڑکا ہے، ایک جوان لڑکا ہے، پر نان مسلم تھا، مگر وہ لکھا پڑھی بہت اچھا کرتا ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے ساتھ رکھیے، جیسے کہ نہیں ہوتا ہے سیکرٹری، جیسا وہ اپنے ساتھ رکھیے، وہ آپ کو اچھا جو ہے وہ آپ کا کام دے گا۔ جوان لڑکا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، اسمارٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھو، ہاں اس کو ہے نا لکھاؤ پڑھا، مطلب جو بھی آپ کو لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کرنا ہے، آپ اس سے کرو۔ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ دیکھو بہنوں کیا قرآن پہ چلتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہاں ایک جو بھی ہے وہ نان مسلم ہے نا، ہاں میں تو میرے جو حکومت ہے اس کے بارے میں کچھ بھی لکھاؤں گا، کچھ بھی کوئی راز کی بات ہوگی تو وہ تو سب پتا چل جائے گا اس کو۔ تو کہا کہ نہیں، نہیں کر سکتے، یہ جو نان مسلمز ہے ان کو ایک لمٹ تک رکھنا ہے بہنوں، یاد رکھنا، یہ سب کو لمٹ پہ رکھنا ہے بہنوں، ان کے ساتھ اتنا نہیں گھل مل جاؤ کہ ان کی برائی پھر برائی نہیں لگتی بہنوں۔ سمجھ میں آیا؟ ہم اتنے ان کے ساتھ بیسٹ فرینڈز ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے پتا ہے بہنوں، کہیں نہ کہیں ہماری مطلب ہوتا ہے مت ماری گئی، ویسا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہنوں ان کے جو یہ مذہب فالو کرتے ہیں، یہ تو پریکٹسنگ ہی نہیں ہوتے، یہ لوگ شراب پیتے، زنا کرتے، یہ تو ہے نا فلرٹنگ کرتے، یہ لوگ سب انٹرسٹ بھی لیتے، یہ لوگ پکچرز دیکھتے، یہ لوگ گانے سنتے، یہ لوگ سب کرتے۔ اب جب میں ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناؤں گی تو بٹ آف کورس ان کی برائی تو میرے اندر آنا ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے تو برا لگے گا ہی نہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر اپنا مذہب ہم کو بوجھ لگنے لگتا ہے کہ ہارے یار یہ لوگ کتنا اچھا ہے نا، گھومو پھرو کھاؤ پیو، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ کچھ ہے، ہاں ان کو تو بھائی کتنا اچھا زندگی جی رہے، جب چاہے پکچرز دیکھو، پوری رات جاگو، کون روکتا ہے نا ان کو۔ پھر کہیں نہ کہیں ہم کو ہمارا مذہب سمجھ میں نہیں آئے گا بہنوں، یہی آج ہمارے بچوں کا حال ہو رہا ہے بہنوں، آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہمارے بچے آج اپنا مذہب نہ سمجھ رہے نہ پسند کر رہے، کہیں نہ کہیں ان کو ہمارا مذہب بوجھ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ رہ رہے، یہ ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، یہ ڈے وہ ڈے سب منا کے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا مذہب اچھا ہے نا، ہاں ہمارا بچے کو ذہن خراب ہو رہا ہے بہنوں۔ یاد رکھنا ان کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، لمٹ میں رکھنا ہے، ان کی برائی کو برائی جاننا ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کتنے بھی ان کے ساتھ اچھے ہو جائے، یہ ہمارا کیا کرتے ہیں بہنوں، ان کے اندر کیا ہے، بغض ہے۔ ہم بولیں گے کہ نہیں 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 ایسا نہیں، یہ سافٹ پیپل ہے، لینینٹ پیپل ہے، اچھے لوگ ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا بہنوں،
ہاں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول رہا ہے بہنوں. شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں تم ہی لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے, جو ان کو چاہتے ہو, وہ لوگ تم کو نہیں چاہتے. تم ان کا کرسمس کے لیے وش کرتے ہو, تم ان کے ہے نا گنپتی جا کے پانی میں پھینکتے ہو, کیا وہ لوگ آ کے تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں, وہ لوگ بکرے کی قربانی کرتے, وہ لوگ رمضان کے روزے رکھتے, وہ لوگ جو ہے ختنہ کرتے, وہ لوگ جو ولیمہ مناتے, ہم لوگ ان کی ہلدی مہندی ان کے فنکشن ہم لوگ نے سب لے لیے, کیا وہ لوگ ہمارے کو کچھ بھی ایسا کرتے؟ وہ لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے. ہم ہی ہے جو ان کا برتھ ڈے اینیورسری یہ ڈے وہ ڈے سب منا رہے, وہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے بہن. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کی سب کتابوں پر ایمان لاتے, کیا وہ تمہاری کتابوں پہ ایمان لاتے؟ ہاں, ہم لوگ تو تورات انجیل زبور سب پہ ایمان لاتے نا, ہم تو بولتے ہیں بھائی اللہ کی کتاب ہے. کیا وہ لوگ ہمارے قرآن کو مانتے بہنوں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں مانتے بہنوں. اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سے تھے, ہے نا, ایمان لائے. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے بہنوں, اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کو. کس سے؟ غصے میں. اتنے ان کے اندر حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے. جب ہمارے اوپر کچھ بھی خرابی آتی نا بہنوں تو لوگ خوش ہو جاتے, سمجھ میں آتا ہے. اور جب ہمارے کو کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ لوگ کو ہے نا جلن ہوتی ہے بہنوں, حسد ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, they don't want good from us. یعنی ایک ارتھ بھی آتا ہے, ایک ارتھ آتا ہے بہنوں, ہاں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کنٹری اب مدد مانگتی ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے کہ چلو اللہ کے علاوہ یہ لوگ نے ہم سے مدد لی. سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارے پروڈکٹس استعمال کرتے, یہ لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے آج کیسا ہو رہا ہے, ہم لوگ ان کے پروڈکٹس کو, ان کی لائف سٹائل کو, ان کے ٹریڈیشن کو, ان کی چیزوں کو, ان کے برانڈس کو, ان کے کھانوں کو پسند کرتے. آپ کتنے بھی فاسٹ فوڈز دیکھ لو, یہ سب کس کے؟ جیوش کے ہیں, ہمارے دشمنوں کے ہیں, کہیں نہ کہیں امریکنز کے. ہم لوگ کو پسند ہوتی ہے, ہم لوگ ان کے پروڈکٹس کو بھی لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, مگر یہ لوگ ہمارے پروڈکٹس کو نہیں لیتے. ہمارا ابایا پہنتے, ہمارے سعودی کا جا کے کوئی پروڈکٹ خریدتے, غصے میں اپنی انگلیاں چاپتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرو تم لوگ اپنے غصے میں, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کے رازوں کو. یہ لوگوں کو بہنوں کیا کرنا ہے, ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا ہے. کیا کرنا ہے پھر ہم کو, ان کے ساتھ ہم لوگ ہے نا بزنس کر سکتے ہیں, اوکے, ان کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل جانا یا عیادت کرنا, ہاں, کسی کا انتقال ہو گیا تو ملنا, وہ سب ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی لوگ اچھی چیزیں لا کے دیتے ہیں جو حلال ہے تو کھا سکتے ہیں, اوکے. ان کے ساتھ کیسا کرنا ہے, جیسے اسلام دعا جیسی دوستی کرنا ہے, اوکے. ان کو اپنے شادیوں میں انوائٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہم کھانا بھی سرو کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش آنا ہے بہنوں, نو ڈاؤٹ. مگر ان کے ساتھ رہ کے دلی دوست بن جانا, ان سے مشورہ لینا. ہاں, یہ ہم لوگ بولیں گے نا کہ اللہ میرے کو یہ غم ہے, تو بولیں گے جاؤ جا کے چلو ڈسکو جاتے, چلو پکچر جاتے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ لوگ جو مشورہ دیں گے نا بہنوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, تو آخرت کو رکھتے ہوئے نہیں دیتے بہنوں, یاد رکھنا. یہ لوگ تو ان کے ساتھ اگر رہو گے تو ان کی برائی کو برائی جاننا ضروری ہے, ورنہ کیا ہوگا, ان کی برائی ہمارے اگر برا نہیں سمجھو گے تو ہم بھی اس میں کیا ہو جائیں گے, ہم بھی کرنے والے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, ان کو جو ہے نا بہت غصہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, مسلمان کی ترقی پر جلن ہے بہنوں, جھگڑے بدلے انتقام کی آگ ان کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہنچتی ہے تمہیں کچھ بھی حسنا, کچھ بھی اچھا تم کو ہوتا ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے, ان کو درد ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اور اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت, کچھ بھی اگر تمہارے ساتھ مصیبت ہوتی ہے, مس فارچون ہوتا ہے, تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. آ رہا ہے سمجھ میں, یہ آج بھی ہو رہا ہے بہن. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین پر آ جائے, ان کے ٹریڈیشنز اور کسٹم پر آ جائے. اور جو کہ آج ہو رہا ہے, آج عرب کنٹری میں ہیلووین پارٹی ہو رہی تھی بہن. کتنا دکھ درد کی بات ہے بہنوں, جو جادو وچ کرافٹ شیطان, ہاں, ان کے رسموں کو منایا جا رہا ہے. کون؟ مسلمان. کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
صحیح نہیں ہو رہی ہے کہ صحابہ کو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ اگر وہ ایک کھڈے میں گھسیں گے تو تم بھی کھڈے میں گھسیں گے. ایسا ایک دور آئے گا کہ اگر وہ زنا کریں گے تو ماں کے ساتھ تو تم بھی زنا کرو گے. تو صحابہ تعجب کرتے تھے کہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ اہل کتاب. تو کہا ہاں، اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ جو اہل کتاب کریں گے نا تم لوگ سب ویسے ہی کرو گے. مطلب ایک ایک، مطلب وہ جہاں پیر رکھیں گے تم بھی وہیں پیر رکھو گے، جو جیسے وہ لوگ کریں گے ویسے ہی کریں گے. آج نہیں ہو رہے بہنوں. آج ہماری شادیوں میں گیروں کا طریقہ نہیں ہے. آج ہمارے جنازے میں گیروں کا طریقہ نہیں ہے. آج پیدائشوں میں گیروں کا طریقہ نہیں ہے. آج ہم جو ہے ایسے برتھ ڈیز اور ایسے اینیورسریز بنا رہے جس میں اگر قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ لے کے بنا رہے بہن. ہال، ایک عورت بولتی ہے کہ میں نے میرے بچے کا فرسٹ برتھ ڈے میں نے قرضہ لی، پیسے نہیں تھے، لوگ بولے تھے بناؤ تو اس میں میں نے قرضہ لی، ہال خریدی، شادی مطلب وہ جیسے کہ کھانے کی دعوت رکھی سب کی. اور میں حیران ہو رہی ہوں کس کا طریقہ بہنوں؟ سنت سے دور ہو کر ہم گیروں کے طریقوں پہ چل رہے. وہ گیروں کا طریقہ جس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھ رہے کہ یا اللہ وہ راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہو چکے. آج ہم سب اہدنا الصراط المستقیم والے راستے کو چھوڑ کے یہ طریقے پہ چل رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے بہنوں. اب میں نے کہا نا جیٹھانی برا چاہ رہی ہے، بچوں کا برا چاہ رہی ہے، دیورانی کا برا چاہ رہی ہے، تو وہ جیٹھانی یا جو بھی ہماری لائف میں ہو، ہاں یہ غیر مسلمان ہو تو ہم کیا کریں بہنوں؟ ہاں ہمارے نبی کے کارٹون بنائیں گے، ہمارے قرآن کو جلائیں گے تو کیا کرنا؟ غصہ آتا ہے نا بہنوں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کو دیکھ نہیں سکتے ہم لوگ، ہے نا. تو انتقام کی آگ ہمارے اندر بھی آتی تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی راستہ دکھا رہا ہے کہ نہیں، تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم کو جو ہے وہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. تکلیف پہنچ رہی ہے مگر تم کو جو ہے وہ بالکل جھگڑے نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے ایسا دو کام اگر تم کرو گے تو جو بھی وہ کر رہے ہیں نا وہ کبھی تم کو جو ہے ان کے چال جو ہے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کچھ بھی. اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس نے گھیر رکھا ہے. ڈونٹ وری، اللہ از وتھ اس. وہ جو بھی کر رہے ہیں نا غلط کام ہے، جو بھی پلاٹنگ پلاننگ فریبی مکر جو بھی کر رہے، جیسے کہ جیٹھانی کا ایگزامپل میں نے دی تھی، ہاں سامنے تو اچھی تھی پر وہ کیا چاہ رہی تھی کہ میں تو بدنام ہو گئی، میں دیورانی کو بھی بدنام کر دوں گی، ہاں میں اس کے بچوں کو بھی غارت کر دوں گی. یہی وہ چاہ رہی تھی نا. مگر جب پتا چل گیا کہ ارے میں غلط ٹریک پر تھی، میری جیٹھانی اچھی نہیں تھی، میری ساس جو بولی وہ صحیح تھی، تو یہاں پہ اس نے بدلہ نہیں لینا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بدلہ نہیں لینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کے فریب پر، ان کے غلط کاموں پر ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ چپ رہنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ریاکشن نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرنا ہے، بوائکٹ نہیں کرنا ہے، بینر لے کے رستے پہ نہیں اترنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے. میڈیا پر کیا ہوتا ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے بہن. بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اپنی اصلاح کرنا ہے کہ یا اللہ صحیح میری جٹھانی غلط ہے، میں صحیح نہیں تھی، ہے نا، میں اس کی بات کیوں سنی؟ میری ساس نے بولی تھی. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے ان کے نقش قدم پہ مت چلو، مت چلو، دلی دوست مت بناؤ. پہلے بھی آیت گزری تھی. میری غلطی ہے اللہ، میں نے ان کو دلی دوست بنا لی، ان کے ساتھ رہ کے میری اچھائی تو نہیں آئی، ان کی برائی میرے اوپر آ گئی. تو میں کیا کروں گی؟ صبر کروں، اپنی اصلاح کروں اور کیا کروں گی؟ تقوی اختیار کروں گی، پرہیزگار بنوں گی. اللہ جتنے بھی کام کرنے بول رہا ہے وہ کروں گی، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاؤں گی. تو کیا ہوگا بہنوں؟ میری اصلاح ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ then don't worry at all، ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ جو بھی عمل کر رہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گھیر رکھا ہے. الحمدللہ بہنوں، کتنی پیاری پیاری اور بہترین نصیحتیں ہیں نا. الحمدللہ بہنوں، اللہ تبارک تعالی ہم کو ایک ایک آیت پر چلنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم کو، یا اللہ تیری مدد چاہیے. یا اللہ ہم کو تو صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا. پورا قرآن کا نچوڑ ہی ہے یہ بہنوں، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا. آپس کے لوگ فیملی بولیں گے ہی بولیں گے،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے خلاف مخالفت ہوگی ہی ہوگی، صبر کرے، برداشت کرے، بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، جھگڑا نہ کرے، بحث نہ کرے، اپنی انرجی اور ٹائم یہ چیزوں میں ویسٹ ہی نہ کرے. ہمارا انرجی ٹائم کس میں جائے؟ دعوت کے کام میں جائے انشاءاللہ. اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ پرہیزگار، گاڈ کانشیس، متقی بننا ہے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور متقی جو ہے وہ کل قیامت کے دن سب سے اوپر رہیں گے، سپیریئر رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کو یہ دونوں کام انشاءاللہ کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. کوئی دشمن بھی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا، نہ کنٹری کا کوئی دشمن ہو، یا گھروں میں یا فیملیز میں اگر کوئی دشمن ہو جو ہمارے خلاف ہے. بہنوں یاد رکھنا، یہ ایک فارمولا ہے. بہت ساری بہنیں بولتی نا میرا وہ خلاف ہے، میرا یہ خلاف ہے. یہ دو چیزیں اگر جب ہمارے اندر ہوگی تو یاد رکھنا ہمارے ساتھ پھر کون رہے گا؟ اللہ رہے گا. اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ؟ تو یا اللہ ہم کو ہمارے اندر بھی کیا آ جائے؟ صبر اور تقوی آ جائے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جتنی بھی باتیں ہیں اس پہ چلنے والا بنا دے، با عمل بنا دے، اور اس کو پھیلانے والا بنا دے. جمعے والی موت، کلمے والی موت، روزے والی موت، یا اللہ بہترین موت عطا کر جو کہ بہت ہی آسان ہو یا اللہ. اور ہماری موت جو ہے وہ عالمین کی ہدایت کے فیصلے کر دے. یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی صدیق اور صدیقہ میں سے بنا دے. یا اللہ ہم کو بھی یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ جس دن تیرے سے ملاقات ہو اور نبی اور صحابہ سے ملاقات ہو وہ سب سے بہترین دن ہو. یا اللہ سب سے بہترین دن ہو. یا اللہ تو ایسے غیب کی صورتیں شکلیں بنا دے. یا اللہ حج عمرہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیرے دین پہ چلنے والا بنا دے. یا اللہ صبر کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.